اس موضوع کو مکمل آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاک ابراہیم علیہ السلام کہ جب کہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو خالق کائنات کی طرف سے خواب کے ذریعے سے آپ کو حکم ملا کہ ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کیجیے۔ تو پاک ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ایک دن، دوسرا دن، پھر تیسرے دن بھی خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یقیناً یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم مل رہا ہے۔ تو آپ جب ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے آئے تو حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے ایک دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ جب بچہ تیار ہو گیا، بیٹا تیار ہو گیا تو کہا کہ ساتھ میں چھری اور رسی بھی دے دو۔ چھری اور رسی ساتھ لے کر اللہ کے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ادھر سے شیطان نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیابی ہو رہی ہے، تو چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور جہاں تک اس کا وار چلتا ہے یہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اور میں تو کیا چیز ہیں، اس نے اللہ کے نبیوں کو بھی اوپر اپنا وار چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا تھا اسی وقت اس بات کا تو اس نے خود بھی انکار کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا وار نہیں چلے گا، وہ میرے داؤ میں، میرے فریب میں، میرے مکر میں نہیں پھنسیں گے، میرے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ تو پاک ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، جب دوست سے ملنے کے لیے جایا جاتا ہے تو چھری اور رسی کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا۔ آپ نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ چھری اور رسی اس لیے لے کر گئے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے جس نے دعائیں مانگ کر اپنے بڑھاپے کے اندر جناب والا اس کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس عمر میں جب جناب والا بیٹا سہارا بننے کے لائق ہوا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ظالم و سفاک باپ کو وہ بھی کبھی اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح نہیں کرتا ہے۔ چہ جائے کہ اللہ کا پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں اور اللہ کے پاک پیغمبر ہوں اور اتنے شفیق باپ ہوں، اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ سامعین محترم، اب شیطان نے جب کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں رب تعالیٰ کا حکم ملا ہو، ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں رب کا حکم ملا اس لیے وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی بندی حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر یہی بات ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کا آرڈر ہے، تو فرمایا یہ تو میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو رب کے حکم پہ میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ میں ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سامعین محترم، پھر جب دیکھا کہ یہاں پر میرا داؤ نہیں چل رہا تو وہاں سے نکلا اور نکل کر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، آپ کو ورگلانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا باپ مجھے کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ رب کا حکم ملا ہے۔ پاک اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے رب کا آرڈر، میرے رب کا حکم ملا ہے تو میری یہ ایک جان ہے، میں ایک جان تو کیا اگر میری لاکھوں جانیں بھی ہوں تو میں اسماعیل اللہ کی راہ میں اپنی لاکھوں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ماں اور بیٹے سے لاجواب ہو گیا، اب حضرت ابراہیم سے الجھنے لگا تو آپ نے پتھر اٹھا کر مارے اور وہ راستے سے دفع ہو گیا۔ تو سامعین محترم، پھر حضرت پاک اسماعیل علیہ السلام کو پاک ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میں تجھے وہ ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بتا تو صحیح تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ اور کیا پروگرام ہے؟
یہ نہیں کہا کہ اے اسماعیل مجھے رب کا حکم ملا ہے تو سیدھا ہو جا، میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا نہیں، میرے رب نے حکم دیا ہے، میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں اے میرے پیارے بیٹے۔ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، بتا فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ اور کیا ارادہ ہے۔ تو جب اللہ کے پاک نبی نے دوسرے نبی سے یعنی اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا مشورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جان کی بات آتی ہے، جان دینے کی بات آتی ہے تو پھر باپ بیٹے میں تمیز نہیں رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، بھائی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بڑا بھائی کھڑا ہے، نہیں دیکھتا کہ میرا باپ ہے، جب جناب والا جان لینے دینے کی بات آتی ہے تو پھر جناب والا باپ کی گستاخی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، آپ نے عرض کیا ہے بابا جان، قال یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجئے، جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ کام کر لیجئے۔ ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صرف ذبح کیجئے، نہیں کہا کہ یہ آپ تو ذبح کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اور بھی آرڈر ملا ہے، کوئی اور بھی حکم رب تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو میں اسماعیل اس کے لیے بھی تیار ہوں، اے ابا جان آپ وہ بھی کر گزریے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں گا لیکن بے صبری نہیں کروں گا، رونا اور واویلا نہیں کروں گا۔ اے بابا جان آپ مجھے ذبح کر لیجئے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجئے، میں بے صبری نہیں کروں گا، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو سامعین محترم، باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے رسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ لینا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لینا، یہ نہ ہو کہ آپ کی نظر جب میرے چہرے پر پڑے تو پھر آپ کے دل کے اندر بچے کی بیٹے کی محبت جو ہے وہ گھر کر جائے اور آپ رب تعالیٰ کے فرض کو ادا کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، مجھے بھی اچھی طرح رسیوں سے باندھ لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ جب چھری چلے میں تڑپوں اور تڑپنے کی وجہ سے کہیں خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں اور میں کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں، بے ادبوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس لیے مجھے جو ہے وہ اچھی طرح باندھ لینا اور میری والدہ کو میرا سلام کہنا۔ سامعین محترم، باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو گئی، جب رسی باندھ گئی، ادھر سے پٹی بھی باندھ دی گئی تو ابھی جو ہے چھری پھیرنے کے لیے یعنی چھری چلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے تھے۔ تو کہا بابا جان ذرا ایک منٹ بات سنیے۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیا دل نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ عرض کی بابا جان ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا رسیاں کھول دیجئے گا، کہیں یہ نہ ہو، کہیں مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کہا ایسا نہ ہو۔ جب جناب والا رسی کھول دی گئی تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر کیا ہوا؟ پھر باپ اور بیٹے نے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل، پیشانی کے بل جب لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، پھر ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تحقیق تم نے جو ہے وہ اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابھی چھری چلائی نہیں ہے، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہے، ابھی چھری چلی نہیں ہے، رب تعالیٰ کا پیغام آ گیا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں ذبح عظیم دے دیا، ایک دمبا دے دیا۔ سامعین محترم، جبریل امین دمبا لے کر آئے جنت سے،
پاک اسماعیل علیہ السلام کے نازک گلے پر ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں. چھری ہے جو چلنے کا نام نہیں لیتی ہے، بالکل نرم اور نازک گلا ہے. اس کو کاٹتے ہیں، کٹتا ہی نہیں ہے، زور لگاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف فرضی کارروائی کرنے کے لیے آرام سے چلاتے ہیں، نہیں. پاک ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گلے پہ رکھ کے پوری جناب طاقت کے ساتھ زور لگایا ہے، لیکن چھری ہے جو کہ ایک بال بھی کاٹنے کا نام نہیں لیتی ہے. غصے کے اندر آ کر آپ نے پتھر پہ جب اس چھری کو مارا تو چھری نے اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے حیران ہو کر فرمایا، اے چھری تو نے اتنا سخت پتھر کاٹ دیا ہے، لیکن میرے بیٹے کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ اس لیے میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیا قبول نہیں ہونا چاہتی؟ قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں گلا کاٹتی میرے بیٹے کا؟ تو چھری نے کہا، مولا مجھے زبان تو دے، تیرے پاک نبی سے بات کرنی ہے. ذوق سے بولے جائے سبحان اللہ. آؤ میرے دوستو بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، چھری نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مہربانی فرما، مجھے زبان عطا فرما، تیرے پاک نبی سے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جب اللہ کے پاک نبی نے کہا کہ اے چھری میرے بیٹے کا نرم اور نازک گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ کہا اے اللہ کے پاک نبی ذرا بتائیے تو صحیح، جب نمرود نے آپ کو آگ کے اندر ڈالا تھا، آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو تو میرے اللہ کا حکم ملا تھا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، اس لیے آگ نے مجھے نہیں جلایا. چھری نے کہا اے اللہ کے پاک نبی، آگ کو ایک مرتبہ رب کا پیغام ملا تھا کہ اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے. آج جب تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے 70 مرتبہ یہ حکم مل چکا ہے کہ اے چھری خبردار، میرے اسماعیل کے گلے کو کاٹنا نہیں ہے. اے ابراہیم یہ مجھے رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا ہے. آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ چلو ایک جناب والا فرض تھا وہ میری طرف سے ادا ہو گیا، میں نے اپنے طرف سے میں نے تو یہ کام کرنا تھا، میں نے تو کر دیا. آپ نے پھر دوبارہ چھری کو تیز کیا، پھر تیز کر کے دوبارہ پھر پورے طاقت کے ساتھ جناب والا زور لگایا. جب زور لگا کے آپ نے چھری کو چلایا تو اب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ خون سے بھر گئے ہیں. جب خون سے ہاتھ بھرے، آپ خوش ہو گئے کہ اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے، میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے. تو سامعین محترم، جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. تو سامعین محترم، تو اس طرح اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا اور ذبح عظیم فدیہ دیا. اور اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابھی آپ نے چھری چلائی نہیں تھی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا ہے. سامعین محترم، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذبح ہونے سے بھی بچا لیا، آپ کی قربانی بھی اللہ نے قبول فرما لی. اور جناب والا حضرت پاک اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذبیح اللہ کا لقب بھی مل گیا، ذبیح اللہ کا لقب بھی ملا. تو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری عطا فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو ایک حلم والے، حوصلے والے، بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. تو آج جب جناب اس حلم کا اظہار ہونا تھا اور جب اس حوصلے کو دیکھا جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حوصلے کا عملی طور پر اظہار کر کے دکھایا ہے. اور رب تعالیٰ کے سامنے اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، دونوں باپ اور بیٹے نے، صرف باپ نے نہیں، یہ نہیں کہ صرف باپ نے رب کا حکم مانا ہے، بیٹے نے چونکہ ذبح ہونا تھا تو اس لیے بیٹے نے نہیں مانا، نہیں فرمایا فلما اسلما، دونوں باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو رکھ دیا، اپنی گردن کو جھکا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس طرح پاک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا. تو یہ چونکہ بیان پہلے ہو چکا ہے تو میں اس بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت پاک اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد یہ قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے یہ اصول بن گیا کہ جس کو بھی اللہ پاک نے
توفیق اور ہمت اور والا طاقت دی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قیامت تک انشاءاللہ اس طرح یہ جاری و ساری رہے گی۔ اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اگلی بات جو ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی ارکان اسلام میں سے نہیں ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس وسعت ہے، مال کی وسعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہم سال کے بعد ایک مرتبہ قربانی آتی ہے اور اس پر الحمدللہ مسلمان بڑے جناب والا شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے اور تیسرے گھر کے اندر قربانی لازمی ہوتی ہے۔ تو اس ایک دین اسلام کے واجب پر عمل کرنے سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں؟ کون کون سے سبق ملتے ہیں؟ جانور کو خریدنا، جانور کے ساتھ پیار کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اور پیار کرنے کے بعد پھر اپنے جناب والا ہاتھوں کے ساتھ، کئیوں نے پالا ہوتا ہے جانور، خود جناب والا اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے جانور کو ذبح کرنا اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اس کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا، تو یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر قربانی کرنے کے بعد جب ہم گوشت بنا لیتے ہیں تو گوشت بنانے کے بعد پھر ہم جناب والا اس کو تقسیم کرتے ہیں، فلاں گھر میں بھی دے کے آئیں، فلاں میں بھی دیں، فلاں میں بھی دیں، فلاں میں بھی دیں۔ جب سارا گوشت تقسیم کرنے کا بھی عمل ہو گیا تو اب بیٹھ کر تبصرے ہوتے ہیں، یار قربانی تو کی تھی پر گوشت بانٹنے کا ابھی مزہ نہیں آیا، دل کرتا تھا تھوڑا اور بھی ہوتا، دل کرتا ہے کہ اور بھی ہوتا، یعنی ڈبل قربانی ہوتی، ڈبل سے بھی ٹرپل ہوتی، یا پورا جانور ہی ہمارا ہوتا تو ہم ذرا جی بھر کے گوشت کو تقسیم کرتے۔ اور پھر ہر گھر کے اندر گوشت پہنچتا ہے، جس گھر کے اندر پورا سال گوشت نہیں پکتا، اور پھر کئی ایسے گھر بھی ہیں کہ بکرے کا جو گوشت ہے وہ خریدنا تصور میں بھی نہیں آتا، اتنا مہنگا گوشت ہے، لیکن اس گھر کے اندر بھی عید والے دن جو ہے وہ بکرے کا گوشت وافر مقدار میں پہنچ جاتا ہے، کٹے کا گوشت پہنچ جاتا ہے، بڑا گوشت ہو چھوٹا ہو جو بھی ہو، تو ہر گھر کے اندر گوشت پہنچتا ہے۔ یعنی خوشیاں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیوں کا سما ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، اور پھر جناب والا دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اسلام کے ایک واجب پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنا جناب والا مزہ بھی آتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور پھر کئی گھروں کے اندر خوشیاں بھی جناب والا بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم اسلام کے ایک واجب پر عمل کرتے ہیں تو اتنا بڑا معاشرے پر اثر جاتا ہے کہ غریبوں کی بھی امداد ہو جاتی ہے، اور بہت سارے گھروں کے اندر خوشیاں بھی آ جاتی ہیں، اور ہمارے اندر جناب والا کئی جذبات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے باقی تمام ارکان پر عمل اسی طرح کرنا شروع کر دیں جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، تو پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ پھر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو بندہ جناب والا گوشت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، عید والے دن قربانی کی برکت سے اس کے گھر کے اندر گوشت پک رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم باقی ارکان اسلام پر، صرف 5 ارکان اسلام ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، باقی دیگر احکام جو ہمیں ہمارے دین نے دیے ہیں ان پر ہم عملی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر جناب والا اس پر صحیح طرح سے عمل کریں جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، تو پھر ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا صرف عید والے دن ہم نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنے کے بعد پھر پورا سال ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قربانی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ قربانی کے ساتھ اگر اتنا بڑا جناب والا خوشیاں اور سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، تو باقی ارکان اسلام اگر ہم ان پر بھی عمل کر دیں، کرنا شروع کر لیں، تو پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر سکون، اطمینان اور سکھ اور چین اور خوشیاں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ملا کہ اے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے لو اور میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب چونکہ وہاں پر پہلے جب چھوڑ کر گئے تھے اس وقت آبادی نہیں تھی،
اب جو کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو چکے اور وہاں پر آبادی کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، تو اب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب تک جو ہے پہلے اس کی جو دیواریں تھیں خانہ کعبہ کی وہ ختم ہو چکی تھی۔ پاک ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تو آپ آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام خود جو ہے وہ مستری ہیں، خود تعمیر کرتے ہیں، اینٹیں اور گارا لگاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہاں پر مزدوری کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتے ہیں کہ آپ جو گارا ہے یا نیچے سے جس طرح مستری کو اینٹیں وغیرہ پکڑائی جاتی ہیں آپ وہ نیچے والا کام کر رہے ہیں۔ تو پاک ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے وہ پتھر آج بھی حرم شریف کے اندر موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور وہ وہاں پر محفوظ ہے۔ اس پتھر کے اندر جناب والا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت اور ہمت اور اللہ کے حکم کے مطابق ایسی جناب والا قوت آئی ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام تعمیر کرتے جا رہے ہیں، کوئی پیڑ نہیں کی، کوئی پھٹا نہیں، کوئی بانس نہیں، کوئی جناب والا بالے نہیں، آپ اس پتھر پر کھڑے ہیں۔ جب آپ کا اوپر جانے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پتھر آپ کو اوپر لے جاتا ہے، جب آپ کا نیچے آنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پتھر آپ کو نیچے لے آتا ہے۔ کوئی جناب رسیوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پھٹے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بانس کوئی بالے کچھ نہیں، صرف آپ پتھر پر ہیں، اور پھر اس پتھر پر جس پتھر پر آپ نے قدم ٹکائے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پتھر نرم ہے، کہیں آپ کے مبارک قدموں کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہاں پر آج بھی اس پتھر کے اندر حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش موجود ہیں، اور وہ بالکل خانہ کعبہ کے جناب والا اس طرف وہ پتھر نصب ہے۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن نے اس مقام ابراہیم کے بارے میں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پتھر کی شان بیان کی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ لیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آئے گا تب جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ پاک ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ تو اب جو ہے جو بھی بندہ طواف کرے، طواف کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کی جگہ پر کھڑا ہو کر 2 نوافل ادا کرے۔ پہلے طواف کرنے کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں، جو حضرات عمرہ یا حج کر کے آئے انہیں پتہ ہے کہ طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کے پڑھنے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر پڑھے جائیں۔ مقام ابراہیم پر اگر کھڑے ہونے کی جناب والا جگہ نہیں ہے رش کی وجہ سے تو اس سائیڈ پر کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ تو یہ آج بھی وہ مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر وہاں پر موجود ہے۔ سامعین محترم، پاک ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا مانگی، قبولیت کی دعا مانگی۔ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آؤ میرے دوست اور بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک غلاموں، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی دیواریں بنا رہے تھے تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ ہمیں بھی گردن جھکانے والا بنا دے، اور ہماری ذریت سے، ہماری اولاد میں سے بھی جان والا جو پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی
گردن جھکانے والا یعنی سجدہ کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا بنا دے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آئے گا ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ وہ دعا ہے جو پاک ابراہیم علیہ السلام نے تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگی کہ یا اللہ ربنا وبعث فیہم، ان میں ایک رسول مبعوث فرما، رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث فرما۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت بھی سکھائے، ویزکیہم، اور تیرے بندوں کو پاکی پاک کر دے، صاف کر دے۔ پاک ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، وہ دعائیں اللہ نے قبول فرمائی، اور پھر آپ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں آؤ حج کے لیے، جس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے پوری ذریت کے کانوں تک اور ان کی سماعت تک پہنچایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی حاجی، جن حاجیوں نے بھی حج کرنا تھا، ان تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں ہے تو وہاں پر بھی، اگر کوئی باپ کی پشت میں ہے تو وہاں پر بھی، اگر کوئی ابھی عالم ارواح میں ہے، ابھی باپ کی پشت میں بھی نہیں آیا ہے، تو میں ان تک بھی اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور جن لوگوں نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا پر لبیک کہا ہے۔ پاک ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد آپ جب واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جب گھر سے چلے تو حضرت سارہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں اسماعیل سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپس کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ میں سواری سے نہیں اتروں گا، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بیٹے سے مل کر واپس آ جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ ملنے کے لیے جب وہاں پر آئے تو آگے آپ کی گھر والی زوجہ محترمہ موجود تھیں۔ پاک ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا تو کہا کہ وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر میں موجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں میرا سلام دے دینا، اور آپ نے حال احوال پوچھا کہ بتائیے کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے، گھر کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ شکار کر کے لاتے ہیں وہی کھاتے ہیں، باقی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، گھر کے اندر تنگی رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، جب شکار مل جائے کھا لیتے ہیں، جب نہ ملے تو پھر جو ہے وہ بھوک اور فاقے میں ہمارا گزارا ہوتا ہے، پریشانیوں کے دن چل رہے ہیں۔ تو پاک ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو پوچھنے کے بعد آپ جانے لگے، میں ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام کو میرا سلام دے دینا، اور انہیں کہہ دینا کہ اپنے تمہارے گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ کو تبدیل کر لینا، چوکھٹ تبدیل کر لینا، تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ پاک ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر میں آئے تو بیوی کے کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا آج کوئی بزرگ ہمارے گھر میں آئے تھے؟ کہنے لگا ہاں آئے تھے۔ کہا پھر وہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کہنے لگے سلام دعا کرنے کے بعد حال احوال پوچھے ہیں، اور جاتے جاتے وہ کہہ گئے ہیں کہ سلام بھی دینا اور انہیں کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اسے تبدیل کر لینا۔ کہا پھر تم آج سے فارغ ہو، اس لیے کہ وہ میرا بابا تھا اور مجھے حکم دے کر گیا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے گھر کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہو۔ آپ نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام کی جو بیوی ہو اس کی شایان نشان یہ نہیں ہے کہ وہ شکوے اور شکایت کرے، وہ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال پر صابر و شاکر اسے رہنا چاہیے۔ تو سامعین محترم، آپ پاک ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئے، پھر ملنے کے لیے آئے۔ جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو اس وقت دوسری بیوی سے آپ نے نکاح فرما لیا تھا۔ دوسری بیوی نے دروازہ کھولا تو آپ نے پوچھا تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا بتائیے ذرا گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی جی اللہ کا شکر ہے، میرے گھر والے جو ہے وہ شکار کر کے لاتے ہیں،
ہم کھا لیتے ہیں، اور یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اگر مل جائے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا ہم شکر ادا کر لیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، بہت پیارا وقت گزر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا میں چلتا ہوں، کہنے لیکن نہیں آپ ایسے نہ جائیے، آپ اندر تشریف لے کر آئیے، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ فرمایا نہیں مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے، میں نے سواری سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے نیچے نہیں اترنا تو پھر آپ یہیں سوائی پر تشریف رکھیے، میں گھر سے پانی لے کر آتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاؤں پر گرد اور غبار بڑی چڑھ چکی ہے، میں آپ کے پاؤں کو دھوتی ہوں، میں آپ کے پاؤں کو صاف کرنا چاہتی ہوں۔ ایک پتھر پر پاؤں رکھوائے اور پانی کے ساتھ ان پاؤں کو دھویا، مبارک قدمین کو دھویا، اور دھونے کے بعد جو ہو سکا خدمت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاک ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے فرمایا اپنے گھر والے کو میرا سلام بھی کہنا، اور انہیں کہنا کہ تمہارے گھر کی یہ چوکھٹ بہت بہترین ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام ملا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم تھے، پاک ابراہیم علیہ السلام تھے، جو یہ پیغام اور یہ میسج دے کر گئے ہیں کہ تمہاری بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، اچھی بیوی ہے، لہذا اسے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ مختصر تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، روایات میں تفاسیر کے اندر جو میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کو، ہم سب کو اولیاء اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلیمات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں سنتیں ادا فرما لیں۔